اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز، باب جنازے کے ساتھ چلنا اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں دوسری فصل 1667 نمبر روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراکب یسیر خلف الجنازہ، کہ سوار بندہ وہ چلے جنازے کے پیچھے اور پیدل چلنے والا اس کے آگے پیچھے دونوں طرف چلے، یعنی اور دائیں بائیں یعنی اس کے قریب رہے۔ ہر طرف چلنا جائز ہے، لیکن جنازے سے پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے، جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ جائز ہے آگے چلنا، لیکن افضل ہے پیچھے رہنا، اور یا دائیں بائیں رہنا یہ بھی جائز ہے، آگے چلنا بھی قریب جائز ہے۔ قریب چلنے کا مقصد ہے مثلا میت اتارنی پڑے، بندہ ہاتھ بٹاتا ہے، کندھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو یہ باعث ثواب ہے، اس لیے فرمایا قریب رہے۔ اور فرمایا وسق تو یصلی علیہ، جو بچہ گر جائے، یعنی چھوٹا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے، یہ جس خاتون کا حمل ضائع ہو جائے اس کی بات نہیں ہے، یعنی بچہ بالکل چھوٹا بچپن میں فوت ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رویا ہو، اس نے 2-4 سانسیں ضرور لی ہوں، اس کی آواز سنی گئی ہو، وہ بچہ فوت ہو جائے تو فرمایا اس کے اوپر جنازہ آگے آ رہا ہے، وہ حدیث کے آگے وہ لفظ آ رہے ہیں، فرمایا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وَيُدْعَىٰ لِهُ، اور اس کے والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کی جائے گی، یعنی اس کے والدین کے لیے دعا کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے اور جنت کا باعث بنائے، یہ ساری دعائیں اس کے والدین کے لیے کی جائیں گی۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اور مسند احمد کی روایت میں بھی ہے، ترمذی نسائی اور ابن ماجہ کے اندر ہے، راکب خلف الجنازہ، فرمایا سوار پیچھے چلے، والماشی حیث شاء منہا، اور پیدل چلنے والا جہاں دل کرے چلے، اور بچہ والطفل، اور بچہ اس پر جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور مصابیح میں حضرت مغیرہ بن زیاد سے یہ روایت مروی ہے، یہاں مغیرہ بن شعبہ سے آئی ہے ابو داؤد والی۔ اچھا جی، آگے 1668 نمبر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ امام احمد نے اور ابو داؤد اور ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا۔ امام ترمذی فرماتے محدثین اسے مرسل سمجھتے ہیں، اور ابن الملک فرماتے اس کی سند قوی نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ سندن ٹھیک نہیں روایت، اگر ہو بھی ٹھیک ہے تو بڑی بات ہے کہ جنازے سے آگے چلنا جائز ہے، بس اور کیا ہے، افضل پیچھے چلنا ہی ہے، کیونکہ وہ حدیث قولی دیکھیں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک، اور قول کیا ہے کہ پیچھے چلو، اور جب قول اور فعل جمع ہو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حضور کے فرمان کو، کیونکہ ہمیں جو ہم سے ریکوائر کیا گیا، ڈیمانڈ کی گئی ہمارے لیے، وہ زیادہ لازم ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ملا علی قاری نے ایک اور بات کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ مکروہ ہے، اور قرات کرنا اونچی آواز سے، جس طرح یہ اس سے نہیں، بندہ بس اپنے دل میں ذکر کرے، منہ میں ذکر کرے۔ اس کی وجہ جو سنت ہے، طریقہ بتایا گیا دین اسلام کا اصل ہے، وہ میت کے وقت یہ ہے کہ میت کے وقت خاموشی رہے فوتگی والے گھر، یہ ذکر اذکار یہ چیزیں یہ نہ ہوں، تاکہ ہر بندہ آنے والا وہ ایک وحشتناک چیز کو دیکھے اور اس کو اپنی موت یاد آئے۔ اب بندہ مرا پڑا ہے، ادھر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں دف کے ساتھ، وہاں پہ کس کا دل کرنا ہے؟ اس کو موت یاد آنی کہ اس کو مزہ آنا ہے ادھر، یہی حالات ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے دور میں جب جنازہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اگر آپ یہ کلمہ شہادت اشہد یہ نہ پڑھیں، لوگ گپے مارنے لگ جائیں گے، بلکہ کلمہ شہادت چھوڑیں، آپ آگے جا کے جنازہ جا رہا ہے، پیچھے لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، جنازہ رکھتے ہیں کہ 7 منٹ جنازہ لیٹ ہے، لوگ سگریٹ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو کوئی نہیں 7 منٹ ذرا ہے نہیں، پہلے ایک سگریٹ پی لیے، جنازہ پھر پڑھ ہی لینا۔ یعنی اب یہ حالات ہیں، تو دور بدلے، حکم بدلتا ہے، تقاضے وقت کے بدلے، معاملات بدلتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ذکر کرنا، ان کو کوئی فکر آخرت کی بات بتانا، موت کی بات بتانا، یہ جو ہے یہ بہتر ہے آج کے دور میں، کیونکہ آپ آج ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ گپیں لگانے لگ جائیں گے، وہ ابھی بھی لگاتے ہیں گپیں کئی۔ 1669 نمبر روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنازۃ متبوعۃ،
جنازہ متبوع ہوتا ہے، یعنی جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو پیچھے چلایا نہیں جاتا، اور جنازے کے ساتھ وہ نہیں ہے بندہ جو اسے آگے چلے، یعنی شرعی طور پر آگے نہیں مراد اسے کہ اس کے اندر مثلا اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ ہاں، امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں اس کے اندر ابو ماجد نام کے راوی مجہول ہیں۔ اچھا جی، تو لیکن روایت ضعیف ہے، لیکن اس سے ثابت مسئلہ اتنا تو ہوتا ہے کہ جنازہ وہ آگے ہو اور بندے جنازے کے پیچھے ہونے چاہیے۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں جہل الراوی المتاخر لا يضر للمجتہد حیث ثابت الحدیث عنده وقال به، کہ راویوں کی جہالت تو بعد والوں کو آ کے ہوئی ہے۔ ترمذی تک آتے آتے وہ روایت میں ایک مجہول بندہ آ گیا، امام ابو حنیفہ کے پاس جب روایت آئی تھی یہ تب تو کوئی مجہول نہیں تھا اندر بندہ، اب تو انہوں نے ڈائریکٹ کسی تابعی سے سنی، انہوں نے صحابی سے اور انہوں نے نبی پاک سے۔ مجہول راوی تو بعد میں آئے ہیں، یہ تو بعد والوں کے لیے جہالت ہے، مجتہد کے لیے کوئی جہالت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خیر القرون میں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ رحمہم اللہ۔ 1670 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جنازے کے پیچھے چلے اور اس کو اٹھائے 3 مرتبہ تو گویا کہ اس نے پورا کر دیا جو اس پر میت کا حق تھا۔ کم از کم 3 بار کندھا دینا یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لازم ہے۔ اور آگے آئے گا کندھا دے کے جو بندہ چلتا ہے اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے کہ میت کو کندھا دے کر جو بندہ چلتا ہے اللہ قدم کے بدلے اس کا کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث غریب ہے۔ 1671 نمبر روایت ہے، امام بغوی نے شرح السنہ میں بھی روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کا جنازہ اٹھایا 2 عمودین، 2 ستونوں کے اس کے پاؤں کے درمیان میں سے، چارپائی کے 2 عمود نہیں ہوتے پائے، ان کے درمیان میں سے آقا کریم علیہ السلام نے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی چارپائی کو خود کندھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کے اندر آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو جنازے کے ساتھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ چاروں ہی اس کے پاؤں کو ایک ایک بار کندھا دیں، 4 طرف، آگے دائیں بائیں پھر پیچھے، اس طرح 4 بار کندھا دیں وہ۔ اچھا جی، اور ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ ہیں من تبع الجنازہ، جو جنازے کے ساتھ جائے فلیاخذ بجوانب السریر کلھا، وہ ساری طرف سے اس کو چاروں طرف سے دے کندھا، فانہ من السنہ، یہ طریقہ سنت ہے۔ سنت سے مراد ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، تو لہذا آگے سے جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے وہ نہیں فارغ نہیں ہوتا تو آگے سے کندھا دے دینا سینٹر میں سے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چاروں طرف سے دینا یہ بھی سنت طریقہ ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ 1672 نمبر روایت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں نکلے، دیکھا اپنے گروہ سوار تھے۔ اچھا جی، وہ سوار تھے تو فرمایا لا تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ کے فرشتے قدموں پر ہیں اور تم سواریوں کی پشتوں پر چڑھے ہوئے ہو۔ امام ترمذی ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ اس کو حضرت صوبان سے موقوفاً بھی روایت کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بلا عذر سواری کے اوپر سوار ہو کر جانا، یہ اس کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے تب جنازہ قریب ہو، اب جنازہ یہاں سے ہے شدرے تو پیدل ہم جانے لگیں تو پہنچیں گے انشاءاللہ ہفتے بعد، مثال کہنے سے مراد ہے 2 دن جاتے جاتے لگ جائیں گے پیدل۔ آپ کے قریب جنازہ ہے، بہتر ہے آپ وہاں پر جائیں پیدل، اگر پیدل نہیں جا سکتے دور ہے سواری پہ جائیں، اور اگر جنازہ جا رہا ہے تو سواری پیچھے روک لیں، سواری کیونکہ حدیث میں گزر گیا سوار پیچھے چلے، ٹھیک ہے، پیدل چلنے والے۔ یہاں پھر دوسرا ہے کہ آپ پہلے جنازگاہ پہنچ جائیں، اپنی سواری پہ سواری کھڑی کریں جا کے، اور جب جنازہ آئے تو آپ اس کو کندھا دیں، اس کے ساتھ چلیں، کچھ قدم چل کے آئیں، کندھا دیں تاکہ اجر میں شریک ہو جائیں، یہ کرنا چاہیے۔ 1600 آگے 73 نمبر روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جنازہ پر فاتحۃ الکتاب، یہ روایت صحیح نہیں ہے، امام ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، اور اس کی سند کے اندر ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان نامی راوی ہے واسطی، وہ ضعیف منکر الحدیث،
اچھا جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر لفظ ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے ساتھ جنازہ پڑھا، پیچھے جس طرح گزری ہے ابن عباس کے ساتھ جنازہ پڑھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران مثلا آپ نے فاتحۃ الکتاب پڑھی اور فرمایا یہ سنت ہے۔ حضرت یعنی امام ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع اس حدیث کو بیان نہیں کیا، یہ صرف مشکات میں مرفوع آئی ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں فنسبۃ الحدیث مرفوع الی ابی داؤد غیر صحیح، امام ابو داؤد کی طرف مرفوع اس حدیث کی نسبت کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صاحب مصابین نے اسے مرفوعاً بیان کیا اور کسی امام نے نہیں، باقیوں نے، امام ابو داؤد نے نہیں اسے اس طرح بیان کیا۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور اس کے اندر پھر کئی احتمال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پر فاتحہ پڑھی اور پیچھے گزر گیا فقرا فاتحۃ الکتاب، جنازہ پڑھ لیا اس کے بعد فاتحہ پڑھی، ایک یہ مطلب ہے، یا اپنا بطور دعا جنازے کے اندر پڑھی، تو دونوں طرح ہی جائز ہے، ٹھیک ہے جی، بطور ثنا پڑھنا بطور دعا فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ آگے جی 1673 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا بھی کرو۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو، ابن حجر فرماتے ہیں ابن حبان نے اسے صحیح کہا۔ اب یہاں پر بھی وہی وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا، ماضی کے بعد فا، یہاں پہ بھی ماضی، اذا صلیتم علی المیت، جب تم جنازہ پڑھ چکو تو کیا کرو فاخلصوا لہ، پھر کیا کرو، دعا کرو، پھر دعا کرو، بعد میں خلوص دل سے دعا کرو۔ 1675 نمبر روایت ہے کہ اچھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آگے چل کے ایک بات کی ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جنازے کے فوراً بعد ایسی دعا نہ کی جائے کہ دیکھنے والا جسے یہ دیکھے سمجھے کہ شاید یہ نماز جنازہ کا حصہ ہے اور یا نماز جنازہ کی زیادتی ہے، یہ دعا جو کر رہے ہیں، مثلا آپ سلام پھیریں اور پھر ہاتھ اٹھا لیں فوراً، تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ ابھی نماز جنازہ پوری نہیں ہوئی، صفوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے سلام پھیرا، اب دعا ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں۔ اسی لیے جنازے کے بعد علماء اعلان کرتے ہیں کہ صفیں توڑ دیں، صفیں توڑ دیں، دیکھیں جب صفیں توڑ کے وہ ہجوم بن جاتا دیکھنے والے کو لگتا ہی نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کا حصہ لگتا ہی نہیں۔ پھر یہ جو صفیں توڑنا کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایسا کام کرنا جس کے ساتھ یہ مشابہت ہو کہ یہ نماز میں زیادتی کر دیا آپ نے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا اس لیے صفیں توڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 1675 نمبر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور جب جنازہ پڑھاتے کسی پر تو دعا کرتے اللہم اغفر لمیتنا، اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو جو زندہ ہیں۔ اچھا یہاں پہ مزے والی بات دیکھیں، لحینا، اللہ جو ہمارے زندہ ہیں، میتنا ہمارے مردہ ہیں، غائبنا ہمارے غائب جو جنازے میں نہیں آئے، جس دنیا کے مرضی کونے پہ ہیں ہمارے، اللہ تو انہیں بھی بخش دے، سبحان اللہ۔ اب جو حضور کا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا ہو گئی، اور صغیرنا ہمارے چھوٹے، کبیرنا ہمارے بڑے، وذکرنا و انثینا ہمارے مرد و خواتین، اللہ ان کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جسے تو زندہ رکھے ہم میں سے زندہ رکھے اسلام پر، جس کو وفات دے ایمان پر، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، یعنی اس کی وفات کے اوپر اللہ جو ہم نے صبر کیا یا اس کے ایمان کا جو اجر تھا اس میں ہمیں بھی شریک فرما۔ ولا تفتنا بعدہ، اور ہمیں اس کے بعد تو آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وفات سے اللہ ہمیں عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو، ہم اس کے بعد دوبارہ دنیا کے اس کی آسائشوں کے اندر گم نہ ہو جائیں، یعنی اس کی موت ہمارے لیے عبرت بنا کہ ہم اسے سبق حاصل کریں، نیک صالح اعمال کریں۔ یہ تعلیم امت کے لیے دعا تھی۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا جی 1676 نمبر روایت ہے، امام نسائی نے سے روایت کی ہے ابراہیم اشعلی سے، ان کے والد سے، ان کی روایت انسانہ پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں فاحیہ علی الایمان وتوفاہ علی الاسلام کے الفاظ ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ولا تضلن بعدہ، اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ فرمانا۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے جی
1677 نمبر روایت واصلہ ابن اسقا فرماتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک بندے پر یعنی جنازہ پڑھایا، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ بے شک فلاں بن فلاں نام لیا حضور نے اس کا، اللہ یہ تیرے ذمہ میں ہے یعنی تیری امان میں ہے، کیونکہ تجھ پہ ایمان لاتا تھا، تیرا کلمہ پڑھتا تھا، تیرا ایمان رکھتا تھا تیری ذات پر، تو تیری امان میں ہے اب یہ وحبل جواری کا، اور اللہ یہ اب تیری اطاعت کے عہد میں ہے، یا اس کا ایک معنی مولا علی قاری کہتے ہیں اللہ تیرے قرب کے راستے میں آ گیا ہے، یعنی اب قبر میں یہاں سے تیرے پاس آ گیا ہے، تو فقہ من فتنۃ القبر، اللہ اس کو فتنہ قبر عذاب نار سے محفوظ فرما، تو وفا والا ہے، حق والا ہے، یعنی تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، بے شک اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحمت فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، یعنی ایک دعا نہیں ہے، کئی دعائیں ہیں جو جنازے کے اوپر پڑھی گئی ہیں۔ 1678 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی اچھائیوں کا ذکر کیا کرو، اللہ والوں کی باتیں کیا کرو، ان کی شانیں سنایا کرو۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو اذکروا محاسن موتاکم، اب دیکھیں جو مثلا کنونشنز ہوتی ہیں، تقریب داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خراج تحسین کی تقریب ہے یا عرس کی تقریب ہے، جو بھی نام جو بھی ہے ہم نہیں رکھے ہیں یعنی دنیا والوں نے، یعنی نام رکھ لیں جو بھی کنونشن داتا علی ہجویری، خواجہ معین الدین اجمیری، مجد الفسانی، شیر یہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کی اچھائیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیان کرنا حدیث پاک میں حکم اس کا دیا گیا ہے کہ جو تمہارے دنیا سے چلے گئے ان کی دیکھیں انہوں نے اچھائیاں کی ہیں تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سر آپ ان کے طرح کام کریں، ان کے طرح آپ خدمت کریں دین کی، اور آپ لوگوں کے اندر اس طرح کے معاملات کریں، آپ کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ اب جنہوں نے کام کیا ذکر ان کا ہوگا۔ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانتے تھے میرے کچھ غلام آئیں گے وہ بڑا بڑا کام کریں گے، تو سرکار علیہ السلام نے امت کو حکم دے دیا پہلے ہی کہ وہ جو کام کرنے والے ہوں گے تم ان کو یاد بھی رکھنا، ان کا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اپنے دنیا سے جانے والوں کے محاسن کا ذکر کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کی اگر کوئی ان کے اندر برا معاملہ دیکھا تم نے اس سے باز رہو۔ ہر دنیا سے جانے والا بندہ جو بھی دنیا سے چلا جائے، اب اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ جن کو گناہوں سے ویسے ہی محفوظ رکھتا ہے، ان کو تو گناہ تو ہے نہیں، تو بتانا کیا ہے۔ تو عام نارمل لوگوں کے لیے ہے کہ عام بندے مثلا کوئی دوست ہے آپ کا، رشتہ دار ہے، عزیز کار ہے، آپ اس کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو بھی جانتے ہیں، مر گیا قبر میں چلا گیا، اب اس کی اچھائیوں کو ذکر کریں، اس کے گناہ کو بھی ڈسکس نہیں کریں، ٹھیک، کیونکہ وہ جانے والا چلا گیا۔ اس کی وجہ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے تھے میت کی غیبت کرنا یہ زندہ کی غیبت کرنے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ زندہ بندے کی غیبت کی آپ نے، اللہ سے توبہ کر لی، اس سے جا کے معافی مانگ سکتے ہیں آپ، چانس ہوتا ہے کہ یار میرے سے اگر تیرے بارے میں کوئی پشت کے پیچھے یا سامنے کوئی بات بری ہو تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ مردہ سے کیسے معافی مانگیں گے، وہ تو قیامت کے دن گریبان پکڑے گا، یعنی یہ گناہ جس کی معافی نہیں ہو سکتی آپ، تو لہٰذا یہ کام اور زیادہ برا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں ظاہر الغاسل من المیت ما یجب، جب غسل دینے والا دیکھے میت کا چہرہ اپنا نوری ہو گیا اور اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے، ٹھیک ہے جی، اور تو کہتے ہیں مستحب ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو بتائے، یہ مستحب ہے کہ وہ باہر آ کے بتائے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، اور کتابوں میں لکھا بھی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے واقعات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، قبر سے مٹی آنے لگی، اور وہ بہکی دلائل النبوہ کے اندر آتا ہے 3 بھائیوں کا ذکر کہ وہ اپنا جب لیٹے اس کے اوپر کیا نام ہے غسل دینے کے لیے ان کو لٹایا گیا تو مسکرانے لگے، ایک بولنے لگے، ہیں جی، تو یہ اس طرح۔ اچھا، اور آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر بندہ دیکھے کسی کا منہ کالا ہو گیا، اس کا جسم کالا ہو گیا، بو آنے لگی ہے، صورت بدل گئی، تو وہ آ کے بتائے نا۔ ہمارے پاکستان میں 3-4 بندے اخبار میں ان کی خبر لگی تھی، طبی وجوہات کی بنا پر ان کی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہی، وہ خارجیوں کے بہت بڑے علماء تھے،
4 بندے تھے، نام نہیں ہم لیتے کسی کا بھی، یعنی مرنے کے بعد ان کو غسل وغیرہ دیا گیا، نہلایا گیا، جنازے میں ٹائم تھا، جنازے تک ان کا شکل ہی بگڑ گئی تھی، چہرہ ان کا بگڑ گیا تھا، اللہ معاف فرمائے۔ اور ایک بندہ تھا، آرٹیکل وہ لکھا گیا تھا اس میں، میں نے وہ خود دیکھی تھی اخبار، ایک طرف بندر کی شکل تھی، ایک طرف اس کی شکل تھی مرنے کے بعد، اور کہا تھا فرق تلاش کریں ان میں۔ اس کا چہرہ حقیقتاً دیکھنے میں اس طرح لگتا تھا، اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ لعان کافر کہتا ہوتا تھا، اس کی شکل بگڑ گئی تھی۔ تو یہ ہاں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے شکل بگڑ جائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی ناراضگی کا ایک علامت ہے اور اس کی نشانی ہے کہ جو بندہ اتنا یعنی دلیر ہو کے حرام کاریاں اس طرح کی کرے، گستاخیاں اللہ والوں کی بارگاہ میں کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح یہ ناراضگی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ ان کی شکلیں بگڑ گئیں اور ان کی اس کے اوپر تابوتوں کے اوپر لکھ دیا گیا تھا طبی وجوہات کی بنا پر ان کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اور پیر سچیار جو نوشپا کے خلیفہ تھے، 100 سال بعد ان کی قبر کھلی، ان کے کفن میں پڑی پھولوں کی پتیاں بھی تازہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جو بندہ محبت لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں محبت کو ہمیشہ دوام ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے، زمین جل رہی ہے جہاں چل رہا ہے۔ تو یہ محبت اللہ والوں کی، اللہ کے حبیب کی، ان کی نسبتوں کی، پیار ادب محبت، یہی سب کچھ۔ 1699 نمبر روایت ہے، نافع ابن غالب فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جنازہ پہ، ایک بندے کا جنازہ تھا، آپ اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے، پھر جنازہ آیا خاتون کا قریش میں سے، انہوں نے کہا ابو حمزہ اس پر جنازہ پڑھائیں، آپ اس کی چارپائی کے درمیان میں کھڑے ہوئے، یعنی درمیان سینٹر میں، فقال علا بن زیاد کہنے لگے اسی طرح آپ نے حضور کو دیکھا تھا کہ آپ جنازے پر کھڑے ہوئے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور مرد کے مقام بھی اسی طرح فرمایا۔ ہاں، امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا، اور ایک ابو داؤد کی روایت میں اسی کی مثل الفاظ ہیں، اور اس میں ہے کہ آپ خاتون کی پشت کے سامنے کھڑے ہوئے، سینٹر میں کھڑے ہوئے۔ اچھا جی، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سینے کے برابر کھڑے ہو، بعض کہتے ہیں سینٹر میں ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے بین ہیں کہ سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ انس بن مالک کی دوسری حدیث آتی ہے، پیچھے گزر گئی، میں عرض کر چکا کہ حضرت انس بن مالک جنازہ پڑھا اور سینے کے سامنے کھڑے ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سینے کے اندر دل ہے، دل کے اندر ایمان ہے، اس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، تو اس کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو خیر یہ اجتہادی مسئلہ ہے، تمام ائمہ کرام کی اپنی اپنی راہ ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے۔ 1680 نمبر روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ ابن حنیف اور سعد بن قیس بن سعد یہ قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے دونوں، ایک جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہو گئے، ان کو پوچھا گیا کہ جناب یہ تو، ان کو کہا گیا کہ یہ تو اہل ارض یعنی اہل ذمہ میں سے ہے، یہ ذمی بندہ ہے کافر۔ دونوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو عرض کی گئی کہ یہ یہودیہ کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا۔ فرمایا کیا وہ جان نہیں ہے؟ کیا وہ جان نہیں ہے؟ اب اس کے اندر دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے موت کی ہیبت کی وجہ سے کھڑے ہو جانا، آگے آ رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ملائکہ آ رہے ہیں فرشتے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، تیسرا اس کے اندر یہ ہے وہ آگے آ رہی ہے، آگے حدیث آ رہی ہے کہ تیسرے کیوں کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ یہ صحابہ کرام کھڑے کیوں ہوئے، حالانکہ پیچھے مولا علی پاک کی حدیث گزر گئی کہ یہ کھڑے ہونا منسوخ ہے۔ اس کی وجہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں تو انہوں نے عمل جواز کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے جائز تو ہے نا آج بھی، تو یہاں دوسری بات ہے کہ ان اصحاب کو نسخ کا علم نہ ہوا ہوگا، نسخ کا علم ان کو منسوخ ہونے والی حدیث نہ پہنچی ہوگی، جس وجہ سے کھڑے ہوئے، وگرنہ ہمارے لیے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دلیل ہے کہ حیدر کرار پاک نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ آقا کریم علیہ السلام پہلے میت کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی ہوئے، پھر حضور بیٹھ گئے، ہم بھی بس ہم نے بھی کھڑے ہونا چھوڑ دی میت کے استقبال کے لیے، یا میت کے اس کی آمد کے لیے کھڑے ہونا یہ منسوخ ہے، وگرنہ ملائکہ وغیرہ کے لیے یا دوسرا وہ اگر آج بھی کو کھڑا ہوتا ہے، یہ کچھ چیزیں کلچرلی طور پہ ہوتی ہیں، جنازہ جا رہا ہو بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی نہیں بھی ہوتے، تو یہ ٹھیک معاملہ جس طرح بھی ہے۔ 1681 نمبر روایت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ جاتے تو آپ نہیں بیٹھتے تھے حتیٰ کہ اس کو قبر میں اتار دیا جاتا۔ تو ایک یہودی نے، یہودیوں کے عالم نے ظاہر کیا حضور کے لیے یہ بات بتائی، اس نے کہا حضور ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو آپ نے آقا کریم علیہ السلام نے، راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام بیٹھنے لگ گئے، حضور بیٹھ گئے، میت قبر میں رکھنے سے پہلے حضور نے بیٹھ جانا اور فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو، ان کی۔ امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے، اور بشر ابن رافع راوی یہ قوی نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بات ہے کہ اس کے اندر ملا علی قاری کہتے ہیں اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ اہل بدعت کا جو شعار چیز بن جائے، ایک چیز اہل بدعت کا شعار بن جائے، وہ اس کو اپنا لے، ان کی نشانی بن جائے، اس چیز کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ مثلا جس طرح محرم میں سیاہ لباس ہیں، جائز تو ہے پہننا، اس کے اندر کوئی چیز یعنی حرام قرآن و سنت میں کالا لباس کو نہیں کیا گیا۔ شیعہ کی کتابوں میں حدیثیں ملتی ہیں کالا لباس فرعون کا ہے، جہنمیوں کا ہے، لیکن اہل سنت کی کتاب میں کوئی حدیث پاک اس طرح کی نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سیاہ لباس پہننا حرام ہے، یہ جہنمیوں والا نہیں، ان کی کتابوں میں، لیکن وہ پہنتے ہیں، ہمارے مندے پھر کم ہے۔ محرم میں اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں سیاہ لباس پہننا کہ اس وقت وہ ان کا شیعوں کا ایک شعار ہوتا ہے، اور وہ اس دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور ان کا خاص ایک شعار ہے، لہٰذا اس طرح کی بات اور بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا حدیث کو۔ اچھا جی، نہیں یہ تو ترمذی والی ہے۔ آگے امام مسند احمد کی روایت 1682 نمبر روایت، مولا علی پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کھڑے ہونے کا جنازہ میں، یعنی جنازہ آئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم جلس بعد ذلك، پھر حضور بیٹھنے لگ گئے اور ہمیں بھی حکم دیا بیٹھنے کا، ہم بھی بیٹھنے لگ گئے۔ 1683 نمبر روایت، محمد ابن سیرین فرماتے ایک جنازہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس سے گزرا اور ابن عباس کے پاس سے گزرا۔ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، ابن عباس کھڑے نہ ہوئے۔ امام حسن پاک فرمانے لگے کیا حضور جنازہ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے؟ ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس کہنے لگے جی ہاں ہوئے تھے کھڑے۔ ثم جلسا، پھر حضور بیٹھ بھی گئے تھے، یعنی پہلے کھڑے ہوئے تھے، بعد میں کھڑے ہونا ترک، یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ تک یہ نسخ والی روایت نہ پہنچی ہوگی، تو اس وجہ سے حضرت ابن عباس نے عرض کی کہ حضور آقا پہلے ہوئے تھے کھڑے، بعد میں حضور نے، یعنی آپ کا آخری فعل جو تھا وہ بیٹھنے والا تھا، یعنی جسے پہلی بات منسوخ ہو گئی۔ اچھا جی، امام نسائی نے روایت کی، یعنی یہاں اب اس وقت تک حضرت امام حسن پاک تک وہ نسخ والی بات نہیں پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد والا عمل دیکھیں۔ 1683 نمبر روایت ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں۔ امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگ کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ جنازہ آگے چلا گیا۔ امام حسن پاک فرمانے لگے بے شک ایک یہودی کا جنازہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور جا رہے تھے بیٹھے تھے، تو اس راہ سے یہودی کا جنازے کا گزر ہوا، آپ نے ناپسند جانا کہ اس کا سر انتال و راسہ جنازت یہودی، کہ یہودی کا جنازہ جو آ رہا ہے اس کا سر بلند ہو ہمارے سے، یعنی یہودی کا سر اونچا ہے، کیونکہ علیہ السلام یعلو ولا یعلی علیہ، سدا اسلام بلند ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللموانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فقاما، تو حضور کھڑے ہو گئے کہ اس کا سر اونچا نہ ہو زیادہ، ہم نیچے ہیں اونچا سر نہ، یہ نہ ہو، یہودی اونچے ہیں، حضور اس وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، یعنی یہ دینی اور ایمانی ایک غیرت کے حوالے سے تھا۔ امام نسائی نے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کے پاس جنازہ گزرا تو آپ کھڑے نہ ہوئے، پہلے ہوئے اور بعد میں، ہاں جی یہ آپ یعنی یہ بعد والا واقعہ ہے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتا دیا۔ اچھا یہاں پہ مولا علی قاری کو اور بات کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا میت کو دیکھ کر کھڑے ہونا نہ ہونا مختلف مواقع پر تھا، یعنی کبھی تو تھا کہ فرمائی ان الموت فزع، موت ایک گھبراہٹ والی چیز ہے، لہٰذا میت کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ، گھبراہٹ کے لیے کھڑے ہونا۔ اور ایک مرتبہ آگے آ رہی حدیث کہ حضور علیہ السلام فرشتوں کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور تیسرا یہ گزرا بھی کہ یہودی کے جنازے کا سر اونچا نہ ہو، اس وجہ سے ناپسند جانتے ہوئے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف واقعات ہیں۔ 1685 نمبر روایت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گزرے تو ان پر یہودی کا جنازہ، یہ عیسائی کا، یہ مسلم کا،
تو فرمایا فقوموا لہا، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فلستم لہا تقومون، تم اس میت کے لیے کھڑے نہ ہو بلکہ تم کھڑے ہو رہے ہو ان کے لیے جو اس کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں، رحمت کے یا عذاب کے جو بھی آ رہے ہیں میت کے، ٹھیک ہے۔ اگر کافر ہے اس کے لیے عذاب کے آ رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ انہوں نے جا کے اچھے انداز سے ذرا اس کو صحیح کرنا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کی۔ 1686 نمبر روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کھڑے ہو گئے، کہا گیا حضور یہودی کا جنازہ، فرمایا میں فرشتوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اس کے ساتھ ملائکہ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ عالم الغیب میں تھی، حضور ادھر بھی دیکھتے تھے ادھر بھی دیکھتے، ہم صرف ادھر دیکھتے۔ اللہ، فرشتوں کا آنا جانا چلنا پھرنا آقا کریم سب جانتے تھے، حضور دیکھتے۔ امام نسائی نے اسے روایت کی۔ 1676 نمبر روایت مالک ابن حبیرہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو فوت ہوتا ہے اس پر 3 مسلمانوں کی صفیں بن جائیں لا اوجبا، اللہ تعالیٰ واجب کر دیتا ہے، یعنی کیا؟ بخشش کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت مالک ابن حبیرہ جب بندوں کو کام جو سمجھتے ہیں نا کہ بندے کاٹنے، تو آپ کیا کرتے ان کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے اس حدیث کی وجہ سے، لہٰذا صفیں طاق عدد میں بنانی چاہیے، اسی وجہ ہمارے بھی ہے نا طاق عدد میں 5 کر لیں 7 کر لیں، اس وجہ سے امام ابو داؤد نے اسے روایت کی، حتیٰ کہ 6 بندے بھی ہوں، 3 پہلی صف میں 2 پچھلی میں 1 پیچھے ہو جائے، 3 بن جائیں سب۔ ترمذی کی روایت میں ہے مالک ابن حبیرہ جب جنازہ پڑھاتے، آپ نے جنازہ پڑھایا جب تو لوگوں کو کم سمجھا تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر 3 صفیں جنازہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو لازم فرما دیتا ہے، او جب واجب ہو جاتی ہے، یعنی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا اور ابن ماجہ نے اس کی مثال روایت کیا۔ 1688 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جنازہ پر پڑھا اللہم انت، اللہ تو اس کا رب ہے، تو نے اس کو پیدا کیا، تو نے اس کو ہدایت دی اسلام کی طرف، تو نے اس کی روح قبض فرمائی، تو زیادہ جانتا ہے اس کی پوشیدہ کاموں کو اور اعلانیہ کاموں کو، ہم تو تیرے پاس اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، جے نا شفا اللہ ہم تو سفارشی بن کے آئے ہیں، تو اس کو بخش دے، سبحان اللہ۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی۔ تو جنازوں میں جو ہوتا ہے تو اسی طرح ہم تو سفارشی بن کے جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بندے کی سفارش کرنے آئے ہیں، جتنا مرضی گناہ گار تھا کلمہ تیرا پڑھتا تھا، تیرے حبیب کا نام لیتا تھا، اللہ تو اس کو بخش دے۔ 1699 نمبر روایت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے پر جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہم اعذہ من عذاب القبر، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، حالانکہ اس نے کوئی گناہ، امام مالک نے روایت کیا۔ یہاں پہ عذاب قبر کا معنی مولا علی قاری فرماتے ہیں یہاں سے عذاب قبر سے مراد سزا نہیں ہے، سزا بلکہ یہاں سے مراد ہے کہ اپنا قبر کے اندر اندھیرا، غم، پریشانی، وحشت اور قبر کا ملنا، یہ چیزیں کہ بچے کو قبر ملے وہ گھبرا جائے گا، تو آپ نے دعا مانگی اللہ اسے قبر کی گھبراہٹوں سے بھی محفوظ فرما، یہ معنی بچے کے لیے عذاب قبر سے حفاظت کا یہ معنی۔ 1690 نمبر روایت امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا کہ امام حسن مجتبیٰ نے ایک بچے پر فاتحۃ الکتاب پڑھی۔ اچھا جی، اور فرمایا اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و ذخرا و اجرا، یہ جس طرح ہمارے پڑھی جاتی، صرف لڑکی کے لیے ضمیر مؤنث کی اور بچے کے لیے مذکر کی۔ اچھا جی، اللہ اس بچے کو اجر بنا، ذخیرہ بنا، یعنی جو انہوں نے آگے بھیجا سلف بنا، ان فرت بنا، آگے فرت پیچھے گزر گئی، فرت کی تشریح فرمائی انی فرت اللہ کو، میں تمہارا فرت ہوں، اور اللہ اس کو ان کا ماں باپ کے لیے اجر بنا۔ 1691 نمبر روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطفل لا یصلی علیہ، فرمایا بچے پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، نہ بچہ وارث ہوگا، نہ اس کو وارث بنایا جائے گا حتیٰ کہ چیخے، یستحلا آواز آئے اس کی، یعنی پیدا ہونے کے بعد کچھ لمحات زندہ رہے اس کے بعد ہے۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اچھا جی، مگر لا یورث کے الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیے، حدیث صحیح ہے۔ 1692 نمبر، یعنی اب بچہ جنازہ اس پہ پڑھا جو بچہ ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہوا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ 1692 نمبر روایت ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام کھڑا ہو کسی چیز کے اوپر، لوگ پیچھے ہوں یعنی نیچے ہوں، امام صاحب اوپر چبوترے پہ چڑھ کے جنازہ پڑھا رہے ہیں، بندے نیچے ہیں۔ دارقطنی نے اس کو روایت کیا المجتبیٰ، اپنی کتاب المجتبیٰ میں کتاب الجنائز والے چیپٹر میں، صلی اللہ